قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. الیہ یرد علم الساعۃ، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور کوئی پھل نہیں نکلتا اپنے غلافوں میں سے، اور نہ ہی کوئی مؤنث حاملہ ہوتی ہے، اور نہ وہ جنتی ہے مگر یہ کہ سب اس کے علم میں ہوتا ہے. وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جب پکارا جائے گا کہاں میرے وہ شریک. قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، تو کہے گے ہم عرض کر چکے ہیں آپ سے کہ ہم میں سے کوئی گواہی دینے والا نہیں اس بات کی. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ جن کو پکارا کرتے تھے اس سے قبل. وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور اب انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. لا يَسَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ، اور انسان بھلائی کی خیر کی دعائیں مانگتا ہوا نہیں تھکتا. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دل شکستہ ہو کر مایوس ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور جب ہم انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں من بعد ضراء، تکلیف کے بعد، مَسَّتْهُ جو اسے پہنچی ہو، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اب چوڑا ہوتا چلا جاتا ہے وہ سورۃ کہف والے اس شخص کی طرح، تلقین شاہ کی طرح. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر بالفرض والمحال میں اپنے رب کے حضور لوٹایا بھی گیا، إِنَّ لِي إِنَّهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو یقیناً ہوگی اس کے ہاں میرے لیے وہاں بھی خوشحالی. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو ہم ضرور جتلا کر رہیں گے کافروں کو ان کے اعمال. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں ضرور مزہ چکھائیں گے سخت عذاب کا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کو اپنی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اکڑ جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب ہم اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ان سے کو کیا تم نے کبھی سوچا اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، اور پھر تم اس کا انکار کرتے ہو، مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، تو اس شخص سے کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے جو مخالفت میں اتنی دور نکل گیا ہے. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا، ان قریب ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں، فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، آفاق میں بھی اور خود ان کے اپنے اندر. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ بات کھل کر آ جائے گی کہ یہ کتاب حق ہے. یعنی قرآن مجید کو آپ اپنے دل پر طاری کر کے دیکھیں. جس کو بھی شک ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو وہ اسے اپنے دل پر طاری کر کے دیکھے اور یہ کرے کہ کیا یہ میرے دل ہی کی تصویر نہیں؟ تو میرے دل کو جاننے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو میرا خالق بھی ہے اور میرا مالک بھی ہے. تو یہ اسی کا کلام ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز پر ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز پر گواہ ہے. الا انہم فی مریۃ، سن لو آگاہ ہو جاؤ، یقیناً وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، من لقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں. یعنی قرآن مجید اصل مرض یہ بتاتا ہے کہ من حرامی ہوتا ٹیر، اسے اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنے کا قیامت کا یقین نہیں ہے. اب یہ ساری ادھر ادھر کر رہا ہے کہ مجھے اس نقطے پر نہ لایا جائے کہ میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا، اس لیے کہ اس نے یہ ارادہ پکا کر دیا ہے کہ میں نے کرنی حرام خوری ہے اور یہ دنیا کی لگژری جو مجھ سے حاصل ہے میں یہ نہیں چھوڑ سکتا. اب یہ جو ہوئے گی دیکھی جائے گی. تو اب وہ کبھی قرآن مجید کا انکار کرتا ہے، کبھی اللہ کا انکار کرتا ہے. اصل بات کیا ہے کہ وہ اپنے آگے برائی ہی بھیجنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ راستے ڈھونڈ رہا ہے. الا انہ بکل شیء محیط، سن لو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا احاطہ کیے ہوئے ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.